وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حق مر خدائے پاک را تھوڑی جڑی بیک ہے تھوڑا گھٹ کرو بندے ان سمجھ آ جائے ساؤنڈ بالکل ٹھیک ہے حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ و اتم برہانہ جل ذکرہ و عز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب سنگیاں دی حاضری قبول فرمائے اور ساڈا سنگی نو شوق ہر سال میلاد تھی بھی یا محفل پاک تبلیغ دی اہتمام کر دیندا ہے اللہ اس دا شوق پورا رکھے اور حضور دے دین دی تبلیغ ہوندی رہے اور اس دی جو محبت دینی ہے اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی
برکت فرمائے اتنے نہیں سی تھی. اچھا ہوں اتنے رکھ کے بولیے. نہیں جتنے جناب تسی صحیح سمجھتے ہو تو رکھ لو نہ بھائی میاں تو نہ آکھی بھائی ہٹھا رکھنا چاہیے جتنے رکھنا ہی رکھ لا سی تو بولنا ہے کو آواز تو دیوینی. ہاں موڑنا نہ پیچھے پہ آکھی بشاورہ منہ اتنے رکھی رکھیں آتے آواز اتنے صحیح ہونی آئی. وہ نائی چاول بجا پوے نا تو آندھن پر تسی دسیا کیوں نہ اب چاول کیڑی قسم دی. جٹا آکھا نا تو چاول بجا چھٹے نے نائی آتے وہ ساکھے چاول کیڑے آئے. وہ ساکھے مشین دے تو ساکھے دسیا کیوں نہ میں تو اکھلی اڑا تا دیندہ. وہ گلے میں پیچھے بیلی آکھ نہیں میں تو بس ہوں ڈالیا سا کی میں تلائی رکھیا صحیح نہیں بریتی دے تو آکھے مشاوری منہ اتنے کیتی رکھیا میرا کی گناہ. جتھے آنا ہے ہزی اتھے منہ کر کے کرنے آزائیاں سمجھ ہونی چاہیے. لو جی آئے گا دوستان محترم بچیاں ہو عزیزاں ہو بزرگاں ہو اسلام دے اتے بڑا مشکل وقت ہے اس وقت. کافی عرصے تو ہی ایسا ہے تاریخ اسلام دے ایک مشکل دور چو اسلام اس ویلے گزر رہا ہے ازمائش دا دور. اور میں اے سمجھنا میری جڑی تحقیق ہے اسلام نو اینا نقصان اسلام دے دشمنہ نہیں دیتا جنہ اپنے دے رہے. اپنے تو مراد جو میں لے رہا اپنے تو مراد میں لے رہا دشمنان صحابہ دشمنان اہل بیت اور کچھ ایسے لبرل بندے جڑے نہ پتہ لگتا ہے مسلمان نے نہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بے ایمان ہے. یعنی کلمہ تے حضور دا پڑھ دین لیکن انہاں دین نال پیار کوئی نہیں. وہ اس قسم دے انگریز دے غلام نے وہی وہ حضور دا کلمہ پڑھ کے نبی دے ناموس دے تحفظ دی خاطر جڑے بندے گل کر دیں انہاں اتے پرچے دین دے. جڑے بندے سنیاں تو ووٹ لیندے نے وہ سنیاں دے خلاف قانون بنے دے. اس سے حکومت نے ایک قانون پاس کیتا ہے ساڑھیاں ایم پیاں ووٹ دیتا ہے اور پنجاب آلیاں بل پاس کیتا ہے کہ سپیکر تھلے لا دیو. ایسے حکومت نے کیتا ہے. اے نے جڑے کلمہ پڑھ کے اسلام دے دشمن نے اس سے حکومت نے علماء کرام تے دہشت گردی دے اور لاؤڈ سپیکر دی وائلیشن دے پرچے دیتے ہیں اور تا حال دے رہے ہیں مسلسل. یہی حکومت ہے جس نے قادیانیاں نو مڑ مسلمان کرنا آستے قانون دے اندر ترمیم کی تھی. یعنی اگر مجموعی طور تے میں جائزہ لواں بچے ہو صاحب نے بٹھاؤ جگہ دیو بیٹا بسم اللہ یہ حال ہے اسلام نو جڑا نقصان پہنچ رہا ہے نا او ایو جیاں 2 نمبر مسلمانہ دی وجہ تو پہنچ رہا ہے. جدوں بغداد تے منگولاں نے حملہ کیتا ہے نا
ادو بغداد دے اندر خلیفہ دا ایک وزیر سی ابن القمی. اس بندے انہوں نے دعوت دیتی سی کہ بغداد تے حملہ کرو. یہ ہوں ہے کلمہ پڑھتا ابن القمی، اس وزیر دا نام سی، اور اے آپ ڈھونڈ لیا ہے با اے کیڑے عقیدے ہی چوا. سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ اے ڈھونڈیا ہے بھئی اے کیڑی کمپنی چوا جنہ دعوت دیتی ہے مسلمانہ تے حملہ کرو، تے بغداد دا نقصان بھی گن لیا ہے، تے اس کمپنی نے بھی گن لیا ہے کہ ایک کمپنی اسلام نال کڈی مخلص ہے. انہا میں دس سجنا بھی اس دور نہج البلاغہ دی جڑی شرح لکھی گئی ہے نا ابن حدید نے لکھی ہے، وہ اس بندے اپنے خرچے نہ لکھوائی. اس بندے وزیر نے پیسے دیتے ابن حدید نو کہ نہج البلاغہ دی شرح رکھ، جڑی شرح نہج البلاغہ ابن حدید دی اس بندے لکھوائی ہے، پیسے کوڑو دے. اس لیول دا بندہ ہے اور پاکستان اسلام دے اتے خلافت عثمانیہ دے خاتمے دا سبب بے بندہ بنے. اہل سنت و جماعت دے علماء دیاں لکھیاں ہویاں کتاباں جنہاں نال دریائے دجلہ دا جڑا پاٹ ہے درمیانی حصہ ہے وہ بھر دیتا گیا ہے. وہ اس بندے دی وجہ تو نقصان ہویا ہے. مسلمان صدیاں فکری اور عملی طور تے اور علمی طور تے پیچھے ٹر گئے، وہ اس بندے دی وجہ تو ہے. ہن سوچن والی تے گل ہے بھئی بندہ کیڑے عقیدے دا. بچیو اور عزیزو، چھڑیے گلاں ایتھے کوئی نہیں کرن دی لوڑ. ایتھے گلاں وہ کریے جنہاں دی تانوں سمجھ آؤں. پوٹھے پاسے تقریر نہ ٹور لگی. کلم الناس علی قدر عقولہم، بندیاں نال گل انہاں دی ذہنی سطح تے کرنی چاہیے جنہاں دی انہاں نوں سمجھ آؤں. آؤ تانوں سمجھ والی گل سناؤں. یہ چھڑ دیجیے جڑا نا اے اور راستے تے تقریر ٹروے. حضرات محترم، میرے نبی سرکار جناب محمد کریم سرکار جدو اعلان نبوت کیتا ہے تے 39 بندے کلمہ پڑھ چکے سن. ہن تہاڈی سمجھ وچ آਉਣ والی گل کنے میں آکھیا 39 ایک گھٹ چڑھ جی. یہ بندیاں نے کلمہ پڑھیا سی. اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو عدد دے گا. نماز عرشاں تو زمین تے آ چکی آئی پر پڑھیندی اندر ہی آئی. توجہ ہے؟ نماز عرشاں تو زمین تے فرشاں تے آ چکی آئی پر ہائی اندر. حضرت علی بھی کلمہ اس لئے پڑھ لیا پر نماز اندرے آئی. حضرت ابو بکر بھی پڑھ لیا، حضرت عثمان بھی پڑھ لیا، سعد بن ابی وقاص بھی پڑھ لیا، حضرت امیر حمزہ بھی پڑھ لیا تے نماز اندر آئی. ہن ویکھنا ہوندا ہے بجنیاں دا وزن کنا ہوندا ہے. نماز اندرے آئی تے پڑھیندی بھی پئی آئی تے ہوندی بھی پئی آئی. میرے نبی سرکار نے ایک دن دعا منگی کہ اللہ سونیا دو جو عمر نے، ایک عمر بن خطاب ہے ایک عمر بن حشام ہے، انہاں چو ایک دے. ایک روایت ہے. دوسری روایت ہے کہ حضور نے حضرت عمر دا نام لے کے فرمایا اللہم اید الاسلام بے عمر. اور میرے نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے کہ حضور نے اللہ کوڑوں منگیا ہے کہ میں عمر دے. اچھا ہوں اے دسو ایمانداری نال کہ حضور غلط شے مانگ سکتے ہیں؟
دعا ہمیشہ بندہ اپنے علم عقل تے شعور دے مطابق منگدا ہے، جن دی ان لوڑ ہوئے وہ منگدا ہے۔ میرے نبی سرکار نے اسلام واسطے عمر دی لوڑ سمجھیے، عمر دی ضرورت نو محسوس کیتا ہے تے سرکار نے دعا منگی، یا اللہ عمر دے۔ دعا نبی دی ہوئی تے اللہ فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، سنیا منظور ہو گئی، عمر آ رہے ہیں۔ اچھا ہوں عمر آئے نے تے اگے جنہ بندیاں دا میں نہ لے چکیاں وڈیاں وڈیاں ہستیاں نے، اے نماز انہیں اندر ہی پڑھ دے آئے، تے نبی پاک سرکار خود بھی نماز، یعنی میں لفظ بولن با نماز عرشاں تو آگئی آئی پر جی آئی اجرے جدو عمر آئے پہلی باری انہاں گل لے کیتی ہے، یا رسول اللہ اندر کیوں پڑھ دے ہو؟ آیا جنیاں میں تیرے روب تو صدقے جاما، سونیا نماز اندر کیوں پڑھ دے ہو؟ بندے کوئی دو چار بھی وال ہو پہننا تے گل ہو کھلون دیئے، سائیاں عرض کی تھی میں سونیا اندر کیوں پڑھ دے ہو؟ آپ فرماندے نے عمر اسی اجے تھوڑے ہیں، 39 اگے آئے 40 عمر ہو گیا، بھائی سمجھ آؤں دے بھائی اسی تھوڑے ہیں، ایک کی ودیا ہے، ایک بندہ ہی ودیا ہے نبی، لیکن جو بندہ ایک بھی بات جائے تو جماعت بھاری ہو جاندی ہے، پر بندہ ہی ایڈا۔ سونیا اندر کیوں پڑھ دے ہو؟ فرمایا تھوڑے ہاں حضور، فرمایا تھوڑے ہاں، تو عمر عرض کرتے تھوڑے ہو ماں دے ان سچے تھے آیا، حضور نے فرمایا ہاں عمر اسی سچے ہیں۔ عرض کی تھی سونے ایک پاس سے کھلوے علی امیر حمزہ، دوجے پاس سے میں کھلونا، سونے آج نماز باہر پڑھنی ہے، میں وینا تو آٹے نیڑے کون ہو رہے بندیاں نہیں اگر اللہ ہی تو چاہ سا جانتی ہے کہ جدو مرد گل کرے ان دی کرن دا انداز ہی ہو رہا ہے۔ میرے نبی پاک سرکار آپ پہ کوئی فیصلہ نہ فرماتے، جدو حضرت عمر نے گل کی تھی تے حضور انتظار فرما رہے ہیں کہ اللہ سونیا ہن تیری کی مرضی ہے۔ عزیزہ ندی وقار اللہ تا قرآن لے کے جبریل آئے، سونے اللہ پہ فرما دے یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ میں صدقے جامعہ اللہ فرمایا سونیا ہون میں بھی کافی ہاں تے اب مومن تیرے نوکر بھی کافی نے، یہ میں عمر دی مرضی ہے رب دی بھی ہون یہی مرضی۔ میرے حضرت عمر بن خطاب عرض کیتی سونیا نکلو، حضور اٹھ بیٹھے تے پہلے دن شین کعبہ آئے، اگر تسی محسوس نہ کرو تے جملہ ہون اینج بندا ہے با نماز اندر ہائی پر اندروں نماز نو کعبے وچ پہلی واری لے کے آیا ہے تے او دا نام عمر بن خطاب ہے۔ جیڑا بندہ مسئلہ یاد رکھے اس بندے دا دل انشاءاللہ روشن رہے گا، اون دے دل وچ کدی بد عقیدگی دا ہنیرا نہیں ہوے گا، انشاءاللہ عقیدے دا نور ٹھٹھا ماردا رہے گا۔ نماز اندر آئی انہوں حرم دے سین اچ لے کے پہلی واری آیا تے عمر بن خطاب آیا۔ سنو 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 یہ ایک روایت تو انکو متے بندہ سنائے، حضرت علی تے حضور پہنا نماز پڑھ دیا ہے، اس لئے دی گل ہے جس لئے اعلان نبوت کوئی نہ ہویا، جس لئے کافرانو برا جدو کافرانہ لڑائی ہوگی تو نہ کہ نو ایدے کوئی بندہ نہ آبے، اس لئے عمر لے کے گئے۔ فرضیت نماز تو بعد پہلی باری مسجد حضرت عمر بن خطاب لے کے گئے، اس گال بڑی توجہ نال سن لیں۔ پھر کافراں بجدے آئے، انہوں نے کہا یہ آج مسیطے کی دے آئے مسجد حرام بجدے آئے، جدو اگے عمر دی تلوار ننگی بیکھی ہونی اٹھ پیشاں ہوئے اگے عمر کھلوتا ہے۔ ہائے 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 توجہ ہوگی جناب دی۔ ہون ایک باری ایتھوں مکہ شریف تو ایک باری مدینے آؤ، حضور ہجرت کی تھی، نماز بھی حضور دے نال ہجرت کر گئی،
نماز بھی حضور دے نال مکے وچ بھی نماز رہی ہے تے نماز ہائی پر نماز دے نال اذان کوئی نہیں. مدینے میں جدو جا کے حضور مسجد بنائی تے مسجد بھی پہلی مسجد مدینے شریف وچ بن گئی لیکن مسجد بھی ہائی نماز بھی ہائی اذان کوئی نہیں. اذان مکی دور 13 سال اذان ہوئی 13 سال حضور مکے رہن اذان ہائی کوئی نہیں. نماز کلی آئی اذان کوئی نہیں. جدو مدینے ٹر گئے تو مسجد بندیاں تائیں بھی نماز دے نال اذان کوئی نہیں نماز کلی آئی. میرے نبی سرکار نے فرمایا صحابہ اور بندیاں کٹھیاں کرنا ہوتا نماز آستے تے طریقہ کی اختیار کریے. کس طریقے نال بندے کٹھے کریے. کسی آکھا جی ناقوس بجایا جائے ناقوس دا پتہ ہے نا وہ بجایا جائے بندے کٹھے ہو جان. کسی آکھا جی آگ جلاؤ دھواں بے کے آ جان. کسی آکھا گھنٹی بجاؤ. مختلف رائے دیتیاں. نبی سرکار نے ساریاں نو قبول نہ کیتا تے حضرت عمر عرض کر دین سونیا میں رات نو خواب تک کی آنکھو تو میں سناواں میں خواب سناواں. حضور فرماندے ہیں 10 عرض کر دین یا رسول اللہ بلال نو آنکھو مسجد مینارے تے چڑھے مسجد چھت تے چڑھ کے کنارے تے کھلو جائے. یا رسول اللہ اللہ اکبر پڑھے پھر اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھے پھر اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھے پھر حی علی الصلاۃ پڑھے پھر حی علی الفلاح پڑھے پھر اللہ اکبر پھر لا الہ الا اللہ پڑھے. پوری اذان حضرت عمر نے سنائیے. میرے نبی سرکار فرما کرے اے بلال چھت تے کھلو جا جویں عمر دس دئیے میں پڑھیا کر جویں عمر دی مرضی ہے ایویں سونے رب دی مرضی ہے. نماز نو اذان پہلی واری عمر دے منہ چو نکلیے تا نال لگی. ہائے 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 توجہ ہوگی جناب جی. عزیزاں نے دی وقار ہن جدو بھی اذان پڑھی جائے اے گل ذہن وچ رکھیا کرو اللہ نے اذان عمر دے وسیلے نال دتی ہے. عمر دے وسیلے نال امت نو اذان دی اور پوری اذان وچ صرف ایک جملہ ہے جڑا حضور نے اپنی طرف بتایا. حضور نے یہ میں بڑی ذمہ داری کرتا سر میرے بچے نہیں ایک اذان ایک جملہ ہے جڑا حضور نے فرمایا بھی یہ بھی آکھو اور وہ جملہ ہے الصلاۃ خیر من النوم. یارہ دی وانڈ پٹھی کر چھڈی اور نہ دوجی ساری اذان حضور پاس سے دے چھڈی تے کلا جملہ حضرت عمر نو دے چھڈیا. حالانکہ وانڈے میں کہ ساری اذان حضرت عمر دسیے یہ جملہ محمد کریم نے عرض کی فرمایا بھی یہ بھی شامل کرو. یہ تھے میرے بچے یاد کر لو. ایک مرتبہ ایسا ہویا کہ یہ اذان انی سی فجر دی حضور حجرے ستے پہ سن تے بلال اذان دے کے عرض کرتی الصلاۃ یا رسول اللہ. سنیا نماز دا ٹائم ہو گیا حضور باہر کو نہ نکلے. انہاں دوٹی باری پھر آکھیا تے عرض کیتی الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ. حضور تشریف لے آئے باہر تے آپ نے فرمایا بلال اگو فجر دی اذان وچ اے جملہ اذان نال شامل کر. یہ توجہ ہوگی جناب. ایک مرتبہ حضرت عمر دا دور سی مؤذن نے حضرت عمر نو اٹھان واسطے آکھیا الصلاۃ خیر من النوم. حضرت عمر نے فرمایا اے من نہ آکھ جتھے آکھنا چاہیے اوتھے ہی آکھ. بندیاں یہ دوجا واقعہ پھڑ لیا تو انہاں کیا ہاں عمر نے مؤذن نو نہ آکھیا اذان شامل کر اذان نال پڑھیا کر. یعنی یہ انہاں کہا بے شروع ہی ادوں ہویا ہے اور جانے مانا شروع تے حضور دے دور تو ہویا ہے. عمر تے فرمایا بھئی صرف حضور واسطے ہی کیا جا سکتا ہے جی الگ کیڑا ہوئے. عمر دی شان نہیں کہ عمر نو اٹھان واسطے الصلاۃ خیر من النوم آکھیا جائے. یہ نوتھی پڑھ جتھے بنیا ہویا ہے. بچیوں سمجھ آئیے کوئی نہ یہ میں اس پہ دی وضاحت کیتی ہے بجنا کلمہ لمحہ کیتا ہے اور ساننا دن با تسی بھی اذان لمحی کیتی ہے. اسی پیان نے آجے حضور دے دور اچھ نہ ہوئے تسا تو انوی چھاڑ دینا ہے.
اساں تے بادشاہ ضد کرنی نہ ہوئی ساڈے وچ ضد نہیں اے حضرت عمر نے نہیں شامل کیتا اے محمد کریم سرکار نے شروع فرمایا ہے حضور شارع علیہ السلام نے حضور دین جو بیان کرن وہی ہو جاتا ہے اونج مڑ بیلی ہوئے سنگی مڑ ڈاڈے ہوئے جٹ اسی آندے ہوندے ہیں ڈاڈیاں دا ستی وی سو ہوندا ہے جڑی شے دل کرنے ودا لیندے نے جڑی شے دل کرنے گھٹا لیندے نے مرضیاں والے جو ہے سمجھ آئیے کوئی نہ ڈاڈیاں نال وہ لڑائی کیڑی ہوندی ہے تو چنگا تھیا وا کوئی اور شیاں ودیندے گھٹیندے رہی دا دین اوتھے ہی ران دئی دا جتھے علی دے مرشد محمد کریم دسیا بھائی ایتھے ران دیو چاہیے تھا وہ دین وہ چھوٹا ہوندا تے اسی آپس وچ اپنے جھگڑے بشک اور کسے منڈ والا بڑا کر لیندے جو شاید ودینی گھٹینی آنے گھٹا لیندے ایندے وچ ایڈا مسئلہ کوئی نہ چنگا ہا دین او ریا راندا جیڑا مدینے شریف والیاں سائیاں عطا کیتا لیکن طبیعتاں ایڈیاں دلیر ہو گئی نے کہ انہاں دین دے اندر بھی تباہ آزمائی کیتی ہوئی ہے اور اس تباہ آزمائی دا عجیب رنگ دین دے اندر ظاہر ہے گرامی قدر احباب نبی سرکار دے غلاموں میں جناب دے خدمت چھے عرض کر رہا ہے مسئلے تے گل مک گئی ہے کہ بیلیو حضور سرکار دا دین اوہی رکھیا ہے جیڑا نبی سرکار دا دین سی صحابہ دا دین سی تے مولا علی سرکار دا دین سی نواں دین نہ بنایا ہے نویں دین دی ضرورت نہیں دین وہ پرانا چنگا ہے جیڑا سائیاں عطا کیتا اللہ سانو اس دین تے رکھے تے جنہ اس دین تے چلنا ہے اور اس دین تے ٹرے انشاءاللہ انہاں دا بیڑا پار ہو جائے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد فرما دے آل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی آل سنت کا بیڑا پار ہے کہ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی عزیزہ نے وقت دا دامن ختم ہو گیا ہے نماز شروع کروں گا آخری جملہ سنا رہے ہیں تو نا اور وہ یہ ہے کہ سنے آؤ اس دور دے اندر جس بندے نے فقط عقیدہ بھی سنبھالی رکھیا اس بندے دا بیڑا پار ہو رہا صرف عقیدہ سنبھالی رکھے کیونکہ ہون عقیدہ سنبھال کے رکھنا بھی بڑا اوکھا ہویا کھلا کیونکہ اس کو نصیر فرما دیا ہے نا بھئی تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں بیلی اور عزیزو اللہ اس بیلی نو اجر عطا فرمائے اس نو جزائے خیر عطا فرمائے تو آٹے ٹھٹے مست آڑیاں واسطے ایک علاج تے ایک پرہیز تجویز کی جانا جڑے صحابہ دے منکر ہے نہ انہاں دا لنگر کھانا چاہیے ہے نہ انہاں دی محفل اتمانا چاہیے ہے نہ انہاں کو جانا چاہیے جڑے مولا علی سرکار دے منکر نے نہ انہاں کو بانا چاہیے ہے نہ انہاں نال ٹرنا چاہیے ہے نہ انہاں نال چلا لینا چاہیے ہے نہ انہاں دا لنگر کھانا اللہ توانو تو سانو اے دے عمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین